عرب، اسرائیل یا مسلمانوں اور یہودیوں کی تاریخی دشمنی اور مسئلہ فلسطین کی نظریاتی بنیادیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت سے جا ملتی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین کے شہر یروشلم کے مشرقی حصے میں ایک عمارت تعمیر کی جسے تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عمارت کا بنیادی مقصد عبادت اور تابوت سکینہ کے لیے ایک محفوظ جگہ مہیا کرنا تھا۔ تابوت سکینہ نامی یہ مقدس صندوق جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، اس میں مختلف انبیاء کرام کے تبرکات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تورات کا اصلی نسخہ رکھا تھا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرائی جو دور دراز پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لائے اور پھر گہرے سمندروں سے موتی نکال کر اس کی تزئین اور آرائش کی۔ چونکہ یہ عمارت بنی اسرائیل کے نبی نے تعمیر کی تھی اور اس کے اندر تابوت سکینہ رکھا تھا، لہٰذا اسرائیلی قوم کے نزدیک یہ ایک متبرک ترین عبادت گاہ کا درجہ حاصل کر گئی۔ لیکن جب یہودیوں نے حسب عادت دوسری قوموں کو تنگ کرنا شروع کیا تو بابل، عراق کے بادشاہ بنو قد نصر یا بخت نصر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے نہ فقط صرف شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بلکہ ہزاروں یہودیوں کو تہہ تے کرنے کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے تابوت سکینہ اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ یاد رہے یہ ہیکل 2 بار تعمیر ہوا اور 2 بار یعنی شاہ بابل بخت نصر اور رومیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ یہ سب واقعات قبل از اسلام کے ہیں۔ تاریخ کی گہرائی میں جائیں تو علم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جگہ مسجد تعمیر کر کے اللہ کی عبادت شروع کی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ یہودی سے ہیکل سلیمانی تو ہم مسلمان مسجد اقصیٰ کہتے ہیں کیونکہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے سورہ اسراء میں اسے یہ نام دیا گیا۔ پاک ہے وہ ذات جو رات ہی رات میں لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اگر غور کریں تو چند سطور قبل میں نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین نزاع کی جڑیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک جاتی ہیں۔ امید ہے اس عمارت کی تعمیر و تقدیس کا احوال سن کر یہ بات آپ پر واضح ہوگی کہ اصل جھگڑا اس بات پر ہے کہ یہاں کبھی یہودیوں کی مقدس ترین عمارت ہیکل سلیمانی تھی جسے ہم نے مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس کا نام دے کر اپنا قبلہ اول قرار دیا۔ مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت پھر ہموی خلیفہ عبد الملک کے دور میں ہوئی۔ عبد الملک کے بعد اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کیا اور پھر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے تزئین اور آرائش کی، مگر صلیبی جنگوں کے دوران عیسائی حکمرانوں نے اسے کلیسا میں تبدیل کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد اسے اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا۔